چیپٹر نمبر 12 کنیت رسول اللہ کا ذکر۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ اور ابو بکر احمد بن حسن قاضی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو ہریرہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا ابو القاسم نے کہ آپ لوگ میرے نام کے ساتھ نام رکھا کرو مگر میری کنیت استعمال نہ کیا کرو، یعنی ابو القاسم اپنی کنیت نہ رکھا کرو۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں علی بن عبداللہ سے، اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے ابو بکر بن ابو شیبہ وغیرہ سے، اس نے سفیان سے۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، اس نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میرا نام اور کنیت اپنے ناموں میں جمع نہ کیا کرو، یہ حقیقت ہے کہ میں ابو القاسم ہوں، اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں اور میں اس کو تقسیم کرتا ہوں۔ نمبر 3 ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو سعید عبد الملک بن ابو عثمان نے، ان کو ابو عاصم نے اس کو مذکور کی مثل ذکر کیا ہے، مگر یہ کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو طاہر فقیہ نے، اس نے ابن شہاب سے، اس نے انس بن مالک سے کہ جب نبی کریم کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے ماریہ سے جو آپ کی باندی بھی تھیں، حضور کے دل میں ان کے نام کے ساتھ کنیت استعمال کرنے کے بارے میں بات آئی تھی، یہاں تک کہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آیا اور کہا السلام علیکم یا ابا ابراہیم، اور فقیہ کی ایک روایت میں ہے اے ابو ابراہیم۔ چیپٹر 13 رسول اللہ کے اصل اور نسب کی شرافت کا ذکر۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے بنو کنانہ کو چن لیا بنو اسماعیل میں سے، پھر اللہ تعالیٰ نے چن لیا قریش کو بنو کنانہ میں سے، پھر قریش میں سے چن لیا بنو ہاشم کو، اور پھر بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ یہ الفاظ حدیث سعید کے ہیں۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی بالآخر اس نے سنا واصلہ بن اسقا سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا فرماتے تھے بے شک اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے بنو کنانہ کو چن لیا تھا، پھر کنانہ میں سے قریش کو، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو، پھر بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ اس کو مسلم نے صحیح میں روایت کیا ہے محمد بن مہران سے، اور اس حدیث کی ایک مرسل روایت شاہد بھی ہے۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے بغداد میں، یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، پس عرب کو منتخب کیا، پھر عرب میں سے بنو کنانہ کو، یا کہا تھا کہ نضر بن کنانہ کو منتخب کیا، پھر ان میں سے قریش کو، پھر ان میں سے بنو ہاشم کو، پھر ان میں سے مجھ کو منتخب کیا، اور ایک اور طریقے سے اسی مفہوم میں مروی ہے۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو الحسین فضل قطان نے، عبداللہ بن حارث بن نوفل نے عباس سے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کہ بے شک قریش جب باہم ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے محبت اور حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، مگر جب وہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں وہ ایسے رخ سے ملتے ہیں جو معروف نہیں ہوتا۔ اس پر رسول اللہ سخت ناراض ہوئے، پھر فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ تمہیں محبوب رکھے اور اللہ اور رسول کو بھی محبوب رکھے۔ میں نے کہا بے شک قریش باہم بیٹھے اپنے حسب و نسب کا مذاکرہ کر رہے تھے، انہوں نے آپ کی مثال بیان کی، مثل اس کھجور کے درخت کی جو کوڑے کرکٹ والی زمین پر کھڑا ہو۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تھا تو مجھے ان میں سے بہتر مخلوق میں سے بنایا، پھر جب اللہ نے ان کو تقسیم کیا تو مجھے ان کے خیر الفریقین میں سے بنایا، پھر جب ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا تو مجھے ان کے بہترین قبیلے میں سے بنایا، پھر اللہ نے جب لوگوں کو گھروں میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں سے بہترین گھر میں پیدا کیا، میں لوگوں میں سے نسب کے لحاظ سے بھی بہتر ہوں اور گھرانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں۔ نمبر 5 ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عبداللہ حافظ نے، اس نے ربیہ بن حارث بن عبد المطلب سے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ خبر پہنچی کہ کچھ لوگ ان سے ناراض ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ محمد کی مثال اس کھجور جیسی ہے جو کوڑے اور کچرے پر کھڑا ہو۔ حضور ناراض ہو گئے اور فرمایا اے لوگو بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پیدا کی تھی، پھر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور مجھے ان میں سے بہترین حصے میں پیدا کیا، پھر اللہ نے قبیلے بنائے اور مجھے بہترین قبیلے میں پیدا کیا، پھر ان کے گھرانے بنائے اور مجھے ان کے بہترین گھرانوں میں بنایا، پھر حضور نے فرمایا میں تم سے بہتر ہوں قبیلے کے اعتبار سے اور گھرانے کے اعتبار سے بھی۔ اسی طرح کہا ہے کہ مروی ہے ربیہ بن حارث سے، اور دیگر نے کہا کہ مروی ہے عبد المطلب بن ربیہ بن حارث سے، اور یہ حقیقت ہے کہ عبد المطلب بن ربیہ کو حضور کی صحابیت کا شرف حاصل ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبد المطلب بن ابو
وداع سے مروی ہے۔ نمبر 6 ہمیں خبر دی ابو محمد منصور بن محمد کوفے میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی اس نے مطلب بن ابو وداع سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، حالانکہ آپ کو وہ بات پہنچ چکی تھی جو بعض لوگ کہتے ہیں، لہٰذا حضور منبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی اور مجھے اپنی مخلوق میں سے بنایا اور ان کو 2 حصے کیا، پھر مجھے 2 میں سے بہتر حصے میں سے بنایا، پھر مخلوق کے قبائل بنائے، مجھے ان میں سے بہتر قبیلے میں سے بنایا، پھر ان کے گھرانے بنائے اور مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں سے بنایا۔ میں تم سب میں سے بہتر گھرانے سے ہوں اور تم سب سے نفس کے اعتبار سے بہتر ہوں۔ نمبر 7 اور ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، مجھے ان میں سے بہتر قسم میں پیدا کیا، یہی بات اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے۔ نمبر 1 ترجمہ، مراد ہیں دائیں ہاتھ والے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ نمبر 2 بائیں ہاتھ والے جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بہرحال میں اصحاب الیمین میں سے ہوں اور اصحاب الیمین میں سے بھی بہتر ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 قسموں کو 3 حصوں میں پیدا کیا، پھر اللہ نے مجھے ان میں سے بہتر ثلث میں سے بنایا، چنانچہ یہ بات اس ارشاد الہی میں ہے۔ سورہ واقعہ کا ترجمہ، بہرحال میں سابقین میں سے ہوں اور سابقین میں سے بہتر ہوں۔ پھر اللہ نے 3 ثلث کا قبائل بنایا اور مجھے اس میں سے بہتر قبیلے میں بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، ہم نے تمہیں بہت ساری شاخیں اور قبیلوں سے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک تم سب میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہو، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ فرمایا، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوں اور اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوں اور کوئی فخر نہیں ہے۔ پھر اللہ نے قبائل میں سے گھرانے بنائے، پھر مجھے ان میں سے بہتر گھرانے میں بنایا، یہ بات اس قول جیسی ہے۔ سورہ احزاب کا ترجمہ، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ تم سے شرک اور کفر کی گندگی دور کر دے، اے رسول اللہ کے گھرانے والے، اور تاکہ تمہیں خوب پاک کر دے، چنانچہ میں اور میرے اہل بیت گناہوں سے پاک کیے ہوئے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے، میں منتخب نسب والا ہوں، اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ اور ابو سعید بن ابو عمرو نے۔ ابو وہب نے کہا، میرا خیال ہے کہ محمد نے مجھے یہ حدیث بیان کی تھی عمرو بن دینار سے، اس نے ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک وہاں ایک عورت کا گزر ہوا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ محمد کی مثال بنو ہاشم میں مثل ریحانہ یعنی خوشبودار پودے کی سی ہے جو بدبودار جگہ پر کھڑا ہو۔ وہ عورت چلی گئی تو میں نے حضور کو یہ بات بتا دی، پھر حضور تشریف لائے مگر آپ کے چہرے پر غصہ نمایاں تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا حال ہے ان باتوں کا جو مجھ کو کچھ لوگوں سے پہنچی ہیں؟ بے شک اللہ عز و جل نے 7 آسمان بنائے مگر ان میں سے اوپر والے کو چن لیا، اس پر اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہا ٹھہرایا، اس کے بعد اپنی مخلوق بنائی، مگر ساری مخلوقات میں سے اولاد آدم کو چن لیا، پھر اولاد آدم میں سے عرب کو پسند فرمایا، پھر عرب میں سے مضر کو، پھر مضر میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے پسند فرمایا۔ بس میں پسندیدہ میں سے پسندیدہ، چنیدہ میں سے چنیدہ ہوں۔ جس نے عرب کو پسند کیا اس نے مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے محبت رکھی، جس نے عرب سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ یہ الفاظ ابو عبداللہ کی روایت کے ہیں۔ نمبر 10 ہمیں خبر دی ابو زکریا یحییٰ بن ابراہیم بن محمد بن یحییٰ مزکی نے، ان کو کلیب بن وائل نے، ان کو ربیبہ رسول نے حدیث بیان کی اور میں نہیں جانتا اس کو مگر زینب فرماتی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا تھا کدو کے بنائے ہوئے برتن کے استعمال سے اور تیل زدہ گھڑے سے جو شراب میں استعمال ہوتا تھا، کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے نقیر کا ذکر بھی کیا تھا، لکڑی کو گود کر تیار کیا ہوا پیالہ جو شراب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا تھا، مجھے آپ خبر دیجئے نبی کریم کے بارے میں کہ وہ کس میں سے تھے، کیا مضر میں سے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں، مضر میں سے ہی تو تھے، آپ بنو نضر بن کنانہ میں سے تھے۔ بخاری نے اس کو صحیح میں روایت کیا ہے موسیٰ بن اسماعیل سے، اس نے عبد الواحد سے۔ اگلی حدیث ہے، ہمیں خبر دی ابو بکر بن فورق نے، اس نے اشعث قیس سے، میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپ لوگوں میں سے ہیں یا آپ لوگ ہم لوگوں میں سے ہیں، تو اس پر رسول اللہ نے فرمایا، ہم بنو نضر بن کنانہ ہیں، نہ تو ہم اپنے باپ دادوں سے لا تعلقی کرتے ہیں اور نہ ہم اپنی
ماؤں کو کوئی عیب لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اشعث نے کہا میں نے کسی ایک کو نہیں پایا، یا یوں کہا تھا کہ ہمیں ایسا کوئی نہیں ملا جو قریش کی کنانہ سے نفی کرے، مگر میں اس کو درے ماروں گا جیسے اس پر حد جاری ہو رہی ہو۔ اگلی ہیڈنگ ہے رسول اللہ کے ماں باپ دونوں پاک دامن تھے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن احمد نے، ان کو مالک بن انس نے، ان دونوں نے کہا کہ نبی کریم کو یہ اطلاع پہنچی کہ بنو کندہ کے کچھ آدمی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور ان میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات کہتے ہیں عباس اور ابو سفیان بن حرب جب وہ مدینہ میں آئے تھے تاکہ وہ اس بات سے امان پائیں۔ بے شک ہم اپنے آباء و اجداد سے ہرگز دست بردار نہیں ہوں گے، ہم لوگ بنو نظر بن کنانہ سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے خطبہ دیا اور فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار ہوں۔ اللہ نے جب بھی لوگوں کو کسی اکائی سے دوئی میں تقسیم کیا، اللہ نے مجھے ان میں سے بہتر میں سے بنایا اور مجھے ایسے ماں باپ سے بنایا جن کی طرف سے مجھے کوئی جاہلیت کی برائی، بدکاری اور عیب نہیں پہنچا۔ میں نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوں، بدکاری کے نتیجے میں نہیں۔ یہ حلالی ہونے اور پاک دامنی کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے ماں باپ تک، میں تم سے بہتر ہوں ماں کے اعتبار سے اور تم سے بہتر ہوں باپ کے اعتبار سے۔ نمبر 14 ہمیں خبر دی ابو سعید الخلیل بن احمد نے، اس نے ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں اولاد آدم کے بہترین خاندانوں میں بھیجا گیا ہوں، یہاں تک کہ اس خاندان میں میری بعثت ہو جس میں میں ہوں۔ دوسری تعبیر یہ ہے کہ میں اولاد آدم کے بہترین زمانوں میں سے پیدا کیا گیا ہوں، ایک زمانے کے بعد دوسرا زمانہ، یہاں تک کہ میں اس زمانے میں بھیجا گیا ہوں جس میں میں ہوں۔ بخاری نے اس کو نقل کیا قتیبہ سے، اس نے یعقوب سے، اس نے عمرو سے۔ نمبر 15 ہمیں خبر دی ابو القاسم عبد الخالق بن علی بن عبد الخالق معزن نیشا پوری نے، وہ کہتے ہیں اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے زمین کی تمام مشرقین اور تمام مغربین چھان ماری مگر مجھے محمد سے افضل کوئی آدمی نہیں ملا، اور میں نے زمین کے مشارق اور مغارب چھان ماری مگر بنو ہاشم سے افضل کوئی خاندان نہیں پایا۔ امام احمد نے فرمایا کہ یہ احادیث اگرچہ ان کی روایت کرنے میں وہ راوی بھی ہیں جن کی وجہ سے روایت صحیح نہیں قرار دی جا سکتی، تاہم ان میں سے بعض روایات بعض کو پکا کرتی ہیں اور ان تمام روایات کا معنی اور مفہوم اس روایت کی طرف راجع ہے جس کو ہم نے واصلہ بن اسقا اور ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ نمبر 16 ہمیں خبر دی ہے ابو بکر احمد بن محمد بن غالب خوارزمی نے بغداد میں، کہ میں نے سنا برہ بن عازب سے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے ابو عمارہ کیا آپ جنگ حنین والے دن پیٹ پھیر کر بھاگ آئے تھے؟ اس نے کہا کہ بہرحال میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ پر، بے شک اس نے پیٹ نہیں پھیری تھی لیکن لوگوں میں سے کچھ جلد بازوں نے جلدی کر لی تھی۔ قبیلہ حوازن کے لوگوں نے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی تھی اور اس وقت ابو سفیان بن حارث حضور کے سفید خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے اور حضور یہ فرما رہے تھے، ترجمہ میں نبی ہوں، یہ حقیقت ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ بخاری نے اس کو روایت کیا صحیح میں محمد بن کثیر سے، اور مسلم نے روایت کیا دوسرے طریق سے سفیان سے۔ اگلی ہیڈنگ رسول اللہ کا نسب نامہ، ہمیں خبر دی ہے ابو الحسن بن فضل قطان نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالعزیز بن عمران سے کہا کہ مجھے حضور کا نسب آدم علیہ السلام تک لکھوائیے، لہٰذا اس نے مجھے لکھوایا محمد رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد۔ ابراہیم بن منذر نے کہا کہ مجھ کو محمد بن طلحہ بن طویل تمیمی نے لکھوایا تھا، اس نے اپنے والد سے، اس نے ام سلمہ سے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ ماد بن عدنان بن عدد بن زند بن یرا بن عراق سے، ام سلمہ کہتی ہیں اس کے بعد رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی بے شک اس نے ہلاک کر دیا تھا عاد کی پہلی قوم کو اور قوم سمود کو، بس اس نے کچھ بھی باقی نہ چھوڑا۔ اگلا ترجمہ ہے قوم عاد کو اور قوم سمود کو اور کنویں والوں کو
اور اس کے مابین کئی زمانوں کو جن کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں خبر دی ابو نصر بن قتادہ نے ہشام بن عروہ سے، اس نے اپنے والد سے، اس نے ابو ریحانہ عامر سے یہ کہ معاویہ نے پوچھا تھا ابن عباس سے کہ قریش کا نام کیوں رکھا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک سمندری جانور کی نسبت سے جو سمندری جانوروں میں سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو قرش کہا جاتا ہے، وہ جس چیز کے پاس سے گزرے وہ موٹی ہو یا دبلی اس کو کھا جاتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے قریش کا وجہ تسمیہ۔ قریش کا وجہ تسمیہ ایک تو وہ ہے جو اوپر مذکور ہوا ہے، نیز اس کے علاوہ ڈاکٹر عبد الموتی نے البدایہ والنہایہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ قریش تقرش سے ماخوذ ہے، اس کا معنی تفریق کے بعد جمع ہے، یعنی منتشر ہونے کے بعد دوبارہ مجتمع ہونا، اور یہ قصی بن کلاب کے زمانے میں ہوا تھا، انہوں نے ان کو لوگوں کو حرم کے ساتھ جمع کیا تھا، لہٰذا اسی پر قریش کا اطلاق ہوتا تھا۔ اور ایک توجہ یہ ہے کہ تقرش کا مطلب تکسب ہے، کمانا اور تجارت وغیرہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ مجھے اس بارے میں انہوں نے شعر بتایا اور میں نے اس کو جمہی کے شعر سنائے جب اس نے یہ کہا۔ ترجمہ: قریش وہ جانور ہوتا ہے جو سمندر میں سکونت رکھتا ہے اسی کے ساتھ مشیت کی وجہ سے قریش کا نام قریش رکھا گیا۔ وہ جانور ہر دبلے اور موٹے کو کھا جاتا ہے اور وہ کسی صاحب پر کا پر بھی نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح شہروں میں قریش کا قبیلہ بھی ہے جو شہروں کو مکمل کھا جاتے ہیں، اس بحری جانور کی مثل، اور ان کا ہی آخر زمانے میں نبی ہوگا جو کثرت سے قتل کرے گا اور لوٹ بھی۔ 21واں پوائنٹ ہے ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اس نے سنا شافعی سے، انہوں نے کہا کہ عبد المطلب کا نام شیبہ تھا اور ہاشم کا نام عمرو بن مناف تھا اور عبد مناف کا نام مغیرہ بن قصہ تھا اور قصی کا نام زید بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر تھا۔ اگلا پوائنٹ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ابو عبداللہ بن احمد بن حنبل نے، اس میں انہوں نے میری طرف لکھا کہ میں نے اپنے والد کی کتاب میں ان کے اپنے ہاتھ کی تحریر میں یہ پایا کہ ہمیں حدیث بیان کی محمد بن ادریس شافعی نے، انہوں نے کہا لوگوں میں سب سے پہلے جو نبی کریم سے ملیں گے نسب کی وجہ سے وہ بنو عبد المطلب ہوں گے، چنانچہ انہوں نے انکار فرمایا اور انہوں نے بنو ہاشم میں ان لوگوں کا ذکر کیا، عبد المطلب بنو اسد اور والدہ فاطمہ ام علی کو، بنو نزلہ ابو سیفی وغیرہ کو، اور کہا جاتا ہے اور سیفی، پھر ذکر کیا بنو عبد المطلب کو، پھر ذکر کیا بنو عبد شمس کو، انہی سب لوگوں میں رسول اللہ کی نسبت ہے، اسی طرح میری کتاب میں لکھا ہے، اور دیگر لوگوں نے ام سفیان کی جگہ ام حبیب کہا ہے اور اویج کی جگہ اریج کہا ہے، جبکہ زہری نے کہا ہے کہ رسول اللہ کو صوبیہ ابو لہب کی لونڈی نے بھی دودھ پلایا تھا اور ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا۔ رسول اللہ کو ابن ابی قبصہ کہنے کی وجہ۔ الف: میں کہتا ہوں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ پہلا شخص جس نے شعرا یعنی ستارے کی عبادت شروع کی تھی وہ ابو قصبہ تھا، اس نے اپنی قوم کے دین کی خلاف ورزی کی تھی، لہٰذا جب نبی کریم نے قریش کے دین کی خلاف ورزی کی اور آپ دین حنیف کو لائے تو انہوں نے حضور کو بھی ابو قصبہ کے ساتھ تشبیہ دی اور اس کی طرف آپ کو نسبت دی اور کہنے لگے اور ابن ابو قصبہ ہے۔ بے: اور مجھے خبر پہنچی ہے کہ وہ قوم میں سردار تھا یعنی خزاعہ کا۔ تے: اور مجھے خبر پہنچی ہے کہ نام اس کا وجز بن غالب بن حارث تھا، وہ وہی ابو عمرہ بنت وجز ہے اور عمرہ یہ ماں ہے وہب بن عبد مناف بی بی آمنہ کے باپ کی جو کہ رسول اللہ کی امی تھی، گویا کہ لوگوں نے اس کو تشبیہ دی آپ کے نانا کے ساتھ آپ کی ماں کی طرف سے یعنی ابو قصبہ سے۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمیں خبر دی ابو الحسن بن فضل قطان نے بغداد میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن جعفر نے، اور ہوتے ہوتے ہمارے نانا نے زہری سے، انہوں نے کہا کہ حضور کی سگی ماں جنہوں نے آپ کو جنم دیا آمنہ بنت وہب سے، انہی سب لوگوں میں رسول اللہ کی نسبت ہے، اسی طرح میری کتاب میں لکھا ہے، اور دیگر لوگوں نے ام سفیان کی جگہ ام حبیب کہا ہے اور اویج کی جگہ اریج کہا ہے، جبکہ زہری نے کہا ہے کہ رسول اللہ کو صوبیہ ابو لہب کی لونڈی نے بھی دودھ پلایا تھا اور ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، اور رسول اللہ کی دادی یعنی آپ کے والد کی امی یعنی عبداللہ بن عبد المطلب کی امی فاطمہ بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم تھی، اور ان کی ماں یعنی پردادی صخرہ بنت عبدہ بنت عمران بن مخزوم تھی، اور ان کی امی تخمر بنت عبد بن قصہ بن کلاب بن مرہ، اور اس کی ماں سلمہ بنت عامر بن عمیرہ ابن ودیعہ بن حارث بن فہر تھی، اور اس کی امی بہن تھی بنو واصلہ بن عدوان بن
قیس۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن بن بشران عدل نے بغداد میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی فلاں فلاں نے، اس نے طاؤس سے، اس نے ابن عباس سے، اس فرمان الہی کے بارے میں۔ ترجمہ: فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں سے دین کی تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے مودت فی القربیٰ کے، یعنی میری قرابت داری کا احساس کرتے ہوئے تم لوگ میری بات پر غور کر لو اور مان لو۔ یعنی ابن عباس نے فرمایا کہ قریش کے بطنوں میں اور خاندانوں میں کوئی خالی نہیں تھا، ہر خاندان میں نبی کریم کی قرابت موجود تھی، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا بلکہ قرابت داری کی محبت مانگتا ہوں کہ مجھے میری قرابت میں ایذا نہ پہنچانا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ آیت منسوخ کر دی گئی ہے۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے جو اجرت مانگی وہ تمہارے ہی لیے ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے بخاری اور مسلم نے اس کو صحیح میں نقل کیا ہے حدیث سے شعبہ سے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو العباس احمد بن ہارون فقیہ نے، ان کو خبر دی داؤد نے شعبی سے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس آیت کے بارے میں ہم سے کثرت سے سوالات کیے۔ آیت ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، لہٰذا ہم نے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس سے پوچھنے کے لیے لکھا۔ لہٰذا ابن عباس نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں واسط النسب تھے، ان کے بطنوں میں سے کوئی بطن ایسا نہیں تھا جس کے بیٹے نہ شمار ہوتے ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: یعنی میں تمہیں اس دین کی طرف اس لیے دعوت دیتا ہوں کہ تم لوگوں سے میری تم سے جو قرابت ہے اس کا احساس کرتے ہوئے اپنی قرابت میں مجھے ایذا نہ پہنچائیں بلکہ اسی کا لحاظ کرتے ہوئے میری حفاظت کریں۔ حشیم نے کہا کہ مجھے خبر دی ہے حسین نے اکرمہ سے، اس نے ابن عباس سے، اس کی مثل میں کہتا ہوں کہ جزء اول میں حضور کے چچاؤں کا ذکر گزر چکا ہے۔ بہرحال رہیں حضور کی پھوپھیاں تو ان کی تفصیل میں ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو ابو العباس محمد بن یعقوب نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا محمد بن حسین بن ابو الحسین تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو غسان تھے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا ابن عینیہ سے، وہ کہتے ہیں حضور کی پھوپھیاں عبد المطلب کی بیٹیاں۔ نمبر 1 عتکہ، نمبر 2 ام حکیم بیضہ، یہ حضور کے والد عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھی۔ نمبر 3 صفیہ، یہ حضرت زبیر کی امی تھی۔ نمبر 4 برہ، نمبر 5 امیمہ۔ اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابو العباس نے، وہ کہتے ہیں کہ جب عبد المطلب کی وفات کا وقت آ گیا تو انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ مجھ پر رو لیں تاکہ میں خود سن لوں، اور وہ 6 عورتیں تھیں جن کے نام یہ ہیں: امیمہ، ام حکیم، برہ، عتکہ، صفیہ، عروہ، یہ سب رسول اللہ کی پھوپھیاں تھیں۔ چیپٹر نمبر 14 رسول اللہ کے والد جناب عبداللہ اور آپ کی والدہ بی بی آمنہ بنت وہب اور آپ کے دادا عبد المطلب بن ہاشم کی وفات کا ذکر۔ نمبر 1 ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے بغداد میں، اس نے ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضور کے والد عبداللہ کو یثرب ان کے لیے کھجوریں لے آنے کے لیے بھیجا تھا، تو عبداللہ بن عبد المطلب کی وفات ہو گئی اور بی بی آمنہ نے رسول اللہ یعنی ابن عبداللہ کو جنم دیا تھا، تو وہ عبد المطلب کی کفالت میں آئے تھے۔ نمبر 2 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو محمد بن اسحاق بن یسار نے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کے والد عبداللہ ہلاک ہو گئے تھے جبکہ آپ کی والدہ حمل سے تھیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے والد عبداللہ فوت ہوئے اس وقت نبی کریم 28 ماہ کے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کے والد فوت ہوئے آپ اس وقت 7 ماہ کے تھے۔ نمبر 3 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، اور ان کو عبداللہ بن ابو بکر بن حزم نے، وہ کہتے ہیں کہ آمنہ بنت وہب رسول اللہ کی امی مدینے میں حضور کی ننیال بنو عدی بن نجار میں گئی تھی، پھر واپس ان کو لا رہی تھیں، یہاں تک کہ جب وہ مقام ابوا پر پہنچی تو اس مقام پر فوت ہو گئیں اور رسول اللہ اس وقت 6 سال کے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اس لیے کہ ہاشم بن عبد مناف نے مدینہ میں سلمہ بنت عمرو سے شادی کی تھی اور وہ بنو نجار سے تھی، اسی سے ان کے بیٹے عبد المطلب پیدا ہوئے تھے۔ نمبر 4 ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو یونس نے ابن اسحاق سے، وہ کہتے ہیں کہ جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو نبی کریم 8 سال کے تھے۔ عبد المطلب پر جتنا لوگ روئے تھے اتنا کسی پر نہیں روئے تھے۔ کہتے ہیں کہ زمزم کے کنویں کا متولی بننا اور پانی پلانے کی ذمہ داری ان کے بیٹوں میں سے عباس بن عبد المطلب کے حصے میں آئی تھی، یہاں تک کہ
اسلام قائم ہو گیا اور یہ ذمہ داری بدستور انہی کے ہاتھ میں تھی، چنانچہ رسول اللہ نے ان کو اس منصب پر قائم رکھا تھا۔ اگلی ہیڈنگ، رسول اللہ کی اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنا۔ ہمیں خبر دی ابو طاہر محمد بن مہمش فقیہ نے، ان کو خبر دی سلیمان بن بریدہ سے، اس نے ان کے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ حضور ایک قبر کے نشان پر پہنچے اور بیٹھ گئے، اور لوگ بھی کثیر تعداد میں آپ کے گرد بیٹھ گئے، چنانچہ آپ بار بار اپنے سر کو جھٹکنے لگے جیسے کسی سے بات کر رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ رو پڑے، چنانچہ حضرت عمر آپ کے آگے آئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ قبر میری والدہ آمنہ بنت وہب کی ہے، میں نے اپنے رب سے اس قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی ہے کہ میں اس کی زیارت کروں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی اجازت دے دی ہے، اور میں نے ان کے لیے استغفار کی اجازت مانگی ہے، مگر اللہ نے میری یہ استدعا قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا مجھے اپنی بات کی رقت نے آ لیا ہے، لہٰذا میں رو پڑا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس گھڑی سے زیادہ آپ کو روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ نمبر 6، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو عبداللہ بن مسعود سے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نکلے اور کچھ قبروں کو دیکھنے لگے، ہم بھی ان کے ساتھ نکلے، حضور نے ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا، اس کے بعد آپ کچھ قبروں کو پھلانگ کر ان میں سے ایک قبر پر پہنچے، آپ اس قبر کے بارے میں لمبی دیر تک مناجات کرتے رہے، اس کے بعد وہاں سے اٹھ گئے اور زور زور سے رونے لگے، اس قدر روئے کہ ہم سب بھی آپ کے رونے کی وجہ سے رونے لگے۔ اس کے بعد حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے، اتنے میں عمر آپ کو آ کر ملے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ اس نے تو ہمیں بھی رلا دیا ہے اور ہمیں ڈرا دیا ہے۔ حضور آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میرے رونے نے آپ لوگوں کو خوفزدہ کر دیا ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا بے شک یہ قبر جس کے اوپر آپ لوگوں نے مجھے دعا کرتے مناجات کرتے دیکھا ہے، یہ آمنہ بنت وہب کی ہے، میری والدہ کی قبر ہے، میں نے اس کی زیارت کی اجازت مانگی تھی، اللہ نے اجازت دے دی ہے، پھر میں نے اپنے رب سے ان کے لیے استغفار مانگنے کی اجازت مانگی، میرے رب نے مجھے استغفار اور بخشش مانگنے کی اجازت نہیں دی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت اتری۔ ترجمہ، کسی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش طلب کرے۔ سورہ توبہ کی آیات ہیں۔ اگلا ترجمہ، باقی رہا ابراہیم علیہ السلام کا استغفار مانگنا تو وہ اس لیے تھا کہ انہوں نے پہلے اپنے والد سے وعدہ کیا ہوا تھا، جب یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ بیزار ہو گئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اس منع ہو جانے سے مجھ پر وہی رقت طاری ہو گئی جو ایک بیٹے کو اپنی ماں پر رقت طاری ہوتی ہے، یہی بات تھی جس نے مجھے رلایا ہے۔ نمبر 7، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، بالآخر ہوتے ہوتے اس نے ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تھی اور خود بھی روئے تھے اور حاضرین کو بھی رلایا تھا، اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی اپنی ماں کی قبر کو جا کر دیکھنے کی، اللہ نے مجھے اس کی تو اجازت دے دی تھی، اور میں نے آپ سے ان کے لیے بخشش مانگنے کی اجازت چاہی تو اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی، لہٰذا تم لوگ بھی قبروں پر جایا کرو، یہ بات تمہیں موت کی یاد دلائے گی۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح میں ابو بکر بن ابو شیبہ سے، اس نے محمد بن عبید سے۔ نمبر 8، ہمیں خبر دی محمد بن عبداللہ حافظ نے، ان کو حماد بن سلمہ نے ثابت سے، اس نے انس سے، کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کہاں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جہنم میں۔ جب وہ واپس جانے لگا تو اس کو واپس بلایا اور فرمایا میرے اور تمہارے والد دونوں جہنم میں ہیں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح میں ابو بکر بن ابو شیبہ سے۔ نمبر 9، ہمیں خبر دی ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن ہرزی نیشاپوری نے، اس نے عامر بن سعد سے، اس نے اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا والد صلہ رحمی کرتا تھا اور وہ ایسا تھا اور ایسا تھا، وہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ اس بات سے وہ دیہاتی ناراض سا ہو گیا، پلٹ کر اس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا والد کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جہاں کہیں تو کسی کافر کی قبر پر گزرے اس کو جہنم کی خبر دے دے۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر وہ دیہاتی مسلمان ہو گیا اور وہ کہتا تھا کہ مجھے رسول اللہ نے اس بات کا پابند کر دیا ہے کہ جہاں کہیں میں کسی کافر کی قبر سے گزروں اس کو جہنم کی بشارت دے دوں۔ نمبر 10، ہمیں خبر دی علی بن احمد بن عبدان نے، اور ان کو عبداللہ بن عمرو نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کی میت میں ایک آدمی کو دفن کیا، جب ہم واپس آئے تو ہم نے اس کے دروازے کو کھولا تو ایک خاتون آپ کے سامنے تھی، ہمیں نہیں پتا کہ آپ اس کو جانتے ہیں؟ آپ اس سے فرما رہے تھے فاطمہ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس میت کے گھر والوں کے پاس سے آ رہی ہوں،
میں نے ان کو اس کے بارے میں تعزیت کی ہے اور ان کی میت پر شفقت اور رحمت کا اظہار کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ شاید تو ان کے ساتھ قبرستان تک گئی ہے؟ وہ بولی اللہ کی پناہ اس سے کہ میں ان کے ساتھ قبرستان تک جاتی، حالانکہ میں آپ سے سن چکی ہوں جو کچھ آپ اس بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو ان کے ساتھ قبرستان تک جاتی تو آپ جنت کو نہ دیکھتی، یہاں تک کہ اس کو دیکھ لیتا تیرے باپ کا دادا، یعنی جس طرح وہ کافر جنت سے محروم ہے تم بھی محروم ہو جاتی۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے والد کے دادا سے مراد عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ وہ لوگ یعنی آپ کے والدین اور دادا اس حال میں کیسے نہ ہوں گے آخرت میں، حالانکہ وہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے، یہاں تک کہ وہ ان کو پوجتے پوجتے ہی مر گئے تھے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہی قبول نہیں کیا تھا۔ ان کا معاملہ رسول اللہ کے نسب میں کوئی عیب پیدا نہیں کرتا، اس لیے کہ کفار کے نکاح صحیح اور درست تھے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ لوگ یعنی بہت سارے لوگ اپنی اپنی بیویوں سمیت ایمان لے آئے تھے، مگر ان پر ان کے نکاحوں کی تجدید لازم نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ان سے مفارقت اور علیحدگی لازم کی گئی۔ جب ایسی کیفیت ہو تو اسلام میں یہ جائز ہے۔ چیپٹر 15 مجموعہ ابواب در 12 صفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حلیہ مبارک اور چہرہ مبارک کی کیفیت۔ نمبر 1، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو خبر دی حضرت برہ بن عازب سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ کے اخلاق بھی سب سے زیادہ پیارے تھے، نہ زیادہ لمبے اور نہ ہی ٹھگنے تھے، بلکہ مناسب اور خوبصورت قد کے مالک تھے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو نقل کیا ہے صحیح میں اسحاق بن منصور کی ابراہیم سے روایت میں۔ نمبر 2، ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد بن بندار قزوینی، جو مکہ اور مسجد الحرام میں دائمی رہتے تھے۔ ان کو خبر دی زہیر نے، ان کو ابو اسحاق نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت برہ سے کہا کیا حضور کا چہرہ مبارک تلوار کی مثل تیز غضبناک تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ آپ کا چہرہ انور چاند کی مثل تھا۔ اگلی ہیڈنگ رسول اللہ کا چہرہ چاند کے مشابہ تھا۔ نمبر 3، ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے اور ان کو زہیر نے ابو اسحاق سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت برہ سے پوچھا تھا کہ کیا رسول اللہ کا چہرہ تلوار کی مثل نہیں تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ چاند کی مثل تھا۔ اس کو بخاری نے صحیح میں ابو نعیم سے روایت کیا ہے۔ نمبر 4، ہمیں خبر دی ابو الحسن بن فضل قطان نے، اس نے سنا جابر بن سمرہ سے کیا رسول اللہ کا چہرہ تلوار کی مثل تھا؟ حضرت جابر نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ سورج اور چاند کی مثل گول تھا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا صحیح میں ابو بکر بن ابو شیبہ سے، اس نے عبداللہ بن موسیٰ سے۔ نمبر 5، ہمیں خبر دی ابو طاہر محمد بن محمش فقیہ نے، اس نے جابر بن سمرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں حضور کو دیکھا جبکہ آپ نے سرخ پوشاک زیب تن کر رکھی تھی، چنانچہ میں کبھی حضور کی طرف دیکھتا تو کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا، بے شک وہ میری نظر میں چاند سے زیادہ خوبصورت تھے۔ نمبر 6، ہمیں خبر دی ابو الحسن بن فضل نے، اس نے جابر بن سمرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں حضور کو دیکھا، آپ کے اوپر سرخ پوشاک تھی، لہٰذا میں حضور کے اور چاند کے درمیان مشابہت اور مماثلت قرار دینے لگا۔ اور ہمیں خبر دی ابو الحسن بن فضل نے، ان کو عبداللہ بن جعفر نے، ان کو خبر دی عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے کہ عبداللہ بن کعب بن مالک وہ تھا جو ان کے بیٹوں میں سے ان کو ہاتھ پکڑ کر چلاتا تھا جب وہ نابینا ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کعب بن مالک سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں جب حضور کو سلام کرتا تو ان کا چہرہ دمک رہا ہوتا تھا، اور حضور جب خوش ہوتے تھے تو چہرہ انور ایسے روشن ہو جاتا تھا جیسے کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ یہی کیفیت ہم ان کی پہچانتے تھے۔ ابو عبداللہ کی حدیث کے یہی الفاظ ہیں، بخاری نے اس کو روایت کیا ہے یحییٰ بن بکیر سے۔ نمبر 8، ہمیں خبر دی ابو طاہر فقیہ نے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ایک روز انتہائی مسرور اور خوش گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا چہرہ انور چمک رہا تھا اور فرمانے لگے کہ کیا آپ نے سنا نہیں کیا کہا ہے مجزز مد لج ہی نے؟ اس نے زید اور اسامہ کو دیکھا جبکہ دونوں کے سر کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے اور دونوں کے پیر ظاہر ہو رہے تھے۔ اس نے کہا کہ یہ پیر باز میں سے ہیں، یعنی باپ بیٹے کے ہیں۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے صحیح میں یحییٰ بن عبد الرزاق سے، اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے عبد بن حمید سے۔ نمبر 9، ہمیں خبر دی محمد بن حسین بن فضل قطان نے، ان کو ابو اسحاق ہمدانی نے ایک ہمدانی عورت سے، اس نے ان کا نام ذکر کیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے نبی کریم کے ساتھ کئی بار حج کیا، آپ کے اونٹ پر حضور کعبے کا طواف کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں کھوٹی ہوتی تھی
حضور کے اوپر 2 سرخ چادریں تھیں جو آپ کے کندھوں تک پہنچتی تھیں۔ جب آپ حجر اسود کے ساتھ گزرتے تھے تو کھوٹی کے ساتھ اس کا استلام کرتے تھے، پھر اس کو اپنی طرف اٹھا لیتے اور اس کو بوسہ دیتے تھے۔ ابو اسحاق نے کہا کہ میں نے اس عورت سے کہا حضور کی مشابہت کس چیز سے تھی؟ فرمایا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، میں نے آپ کی مثل نہ آپ سے پہلے دیکھی نہ آپ کے بعد۔ اگلی ہیڈنگ ہے سورج طلوع ہونے کے ساتھ مشابہت۔ ہمیں خبر دی ابو الحسن بن فضل قطان نے، ان کو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ربی بنت معوذ سے کہا مجھے رسول اللہ کی صفت بیان کر کے سنائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ حضور کو دیکھتے تو آپ یہ کہتے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ ہیں حدیث یعقوب بن محمد کے، اور ابراہیم کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا اے بیٹے اگر آپ حضور کو دیکھتے تو یہ دیکھتے کہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔